فتاوی فیض الرسول کی 86 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجنائز، کفن اور نماز، جنازہ وغیرہ کا بیان۔ نمبر 1، مرد، عورت اور نابالغ کا کفن سنت کے مطابق کیا کیا اور کتنا ہونا چاہیے؟ نمبر 2، کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب۔ نمبر 1، مرد کے لیے سنت 3 کپڑے ہیں جیسا کہ عالمگیری میں ہے۔ کفن الرجل سنت عوارہ وقمیص ولفافہ، یعنی مرد کا کفن سنت تہبند، نمبر 1 تہبند، نمبر 2 قمیض اور نمبر 3 لفافہ ہے، اور عورت کے 5 کپڑے ہیں: ردا و ازار و خمار و لفافتہ و خرقتہ تربتہ بہا شدیاہا۔ عالمگیری یعنی نمبر 1 قمیض، نمبر 2 تہبند، نمبر 3 اوڑھنی، نمبر 4 لفافہ اور نمبر 5 سینہ بند۔ اور نابالغ اگر حد شہود کو پہنچ گیا ہو جس کا اندازہ لڑکوں میں 12 سال اور لڑکیوں میں 9 ہے تو وہ بالغ کے حکم میں ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں، اور اس سے چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے دے سکتے ہیں، اور اگر لڑکے کو بھی 2 کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو۔ لفافہ یعنی چادر کی مقدار یہ ہے کہ میت کے قد سے اس قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکے، اور تہبند چھوٹی سے قدم تک ہونا چاہیے، یعنی لفافہ سے اتنا چھوٹا ہو جو بندش کے لیے زیادہ تھا، چنانچہ عالمگیری جلد اول مصری 150 صفحے، ردایا جلد اول 137 صفحے میں ہے۔ والازار من القرن الى القدمۃ، یعنی تہبند کی مقدار چھوٹی سے قدم تک ہے، اور قمیض جس کو کفنی کہتے ہیں گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک، اور یہ آگے اور پیچھے دونوں برابر ہوں، اور بعض لوگ پیچھے کم رکھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ چوک اور آستین اس میں نہ ہو، اور مرد کی کفنی مونڈھے پر چیریں، اور عورت کے لیے سینے کی طرف، اور اوڑھنی نصف پشت سے سینہ تک ہونا چاہیے جس کا اندازہ 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز ہے، اور عرض ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اور جو لوگ زندگی کی طرح اوڑھنی رکھتے ہیں یہ بیجا اور خلاف سنت ہے، اور سینہ بند پستان سے ناف تک، اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو یا ہو، عالمگیری میں ہے۔ وَالْأَوْلَىٰ أَن تَكُونَ الْخَرْقَةُ مِنَ الصَّدْرَيْنِ إِلَى الْفَخْذِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النِّيرَةِ، یعنی اور بہتر یہ ہے کہ سینہ بند پستان سے ران تک ہو جو ہرا نیرا میں اسی طرح سے ہے۔ نمبر 2، کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ پوچھ لے تاکہ کفن تر نہ ہو، اور کفن کو 1 یا 3 یا 5 7 بار دھونی دے لے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر کفن یوں بچھائیں کہ پہلی لفافہ، پھر بند، پھر کفنی، پھر میت کو اس پر لٹائے اور کفنی پہنائے، اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملے، اور موضع سجود یعنی ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے اور قدم پر کافور لگائیں۔ پھر تہبند لپیٹیں، پہلے بائیں جانب سے پھر داہنی طرف سے، پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر دائنی طرف سے تاکہ دائنہ اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دے تاکہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو کفنی پہنانے کے بعد اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفن کے اوپر سینے پر ڈال دے، اور اوڑھنی نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب ڈال دے کہ سینے پر رہے۔ پھر مرد کی طرح عورت کو بھی تہبند اور لفافہ لپیٹے، پھر سب کے اوپر سینے بند بالائے پستان سے ران تک لا کر باندھے۔ عالمگیری جلد اول 82 صفحے میں ہے۔ ثم الخرقۃ بعد ذلك تربتہ فوق الاکفان فوق الصدین كذا في المحیط، یعنی پھر سینہ بند سب کپڑوں کے اوپر بالائے پستان باندھے، محیط میں اسی طرح ہے، اور فتح القدیر میں ہے فی شرح الکنز فوق الاکفان، یعنی شرح کنز الدقائق میں اس کی جگہ سب کپڑوں کے اوپر مذکور ہے۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلی عالم۔ نمبر 1، مردہ کو کپڑا کتنا دیا جائے؟ یہ تو معلوم ہے کہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہوں اور عورت کے لیے 5، مگر کون کتنا لمبا چوڑا ہو اور مرد کے کپڑے کی مقدار کتنے میٹر ہو، اور ایسے ہی عورت کے کپڑے کی مقدار میٹر سے کیا ہونا چاہیے؟ بعض جگہ لفافہ کی جگہ لوگ دوہرا کپڑا استعمال کرتے ہیں۔ نیز یہ بھی تحریر فرما دیں کہ نہلانے کے بعد کوئی کپڑا پہلے اور کس طرح پہنایا جائے، اور کرتے کی شکل کیا ہونی چاہیے۔ نیز نماز جنازے میں سلام پھیرتے وقت ہاتھ باندھے رکھنا چاہیے یا ہاتھ کھول دینا چاہیے۔ نمبر 2، مردہ کے لیے جو چنے کلمہ شریف پڑھنے میں استعمال کیا جاتا ہے، پڑھنے کے بعد اس کو کیا کیا جائے؟ جبکہ کوئی ایسا شخص بھی نہ ہو جو محتاج ہو بلکہ سب کھاتے پیتے لوگ ہوں، اس لیے کہ مردہ کے ایصال ثواب کے لیے جو چیز پکائی جائے اس میں سے کسی مالدار کو کھانا۔ غالباً مولانا نسیم بستوی نے اپنی تصنیف نظام شریعت میں بدعت سیاہ اور مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ در حالات چنے کیا کیے جائیں، مکمل و مدلل تحریر فرمائیں۔
جواب نمبر 1، لفافہ یعنی چادر میت کے قد سے اس قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکے، اور ازار یعنی تہبند چوٹی سے قدم تک یعنی لفافہ سے اتنی چھوٹی جو بندش کے لیے زیادہ تھا۔ فتاویٰ عالمگیری جلد اول مصری 150 صفحے، ہدایہ جلد اول 137 صفحے اور شامی جلد اول 603 صفحے میں ہے۔ الا الزارہ من القرن الی القدم یعنی تہبند کی مقدار چوٹی سے قدم تک ہے۔ اسی طرح بہار شریعت میں بھی ہے۔ اور قمیض جس کو کفنی کہتے ہیں گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک اور یہ آگے پیچھے برابر ہو۔ جاہل لوگ جو پیچھے کم رکھتے ہیں یہ غلط ہے۔ چاک اور آستین اس میں نہ ہو، اور مرد کی کفنی مونڈے سے چیرے، اور عورتوں کے لیے سینے کی طرف عورت کی اوڑھنی 3 ہاتھ کی ہونی چاہیے یعنی 1.5 گز لمبی، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چوڑی، اور سینہ بند پستان سے ناف تک، مگر بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔ وَالْأَوْلَىٰ أَن تَكُونَ الْخَرْقَةُ مِنَ الصَّدَيْنِ إِلَى الْفَخِذِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النِّيرَةِ چونکہ میت کا جسم موٹا پتلا اور کپڑے کی عرض کم زیادہ ہوا کرتی ہے، اس لیے میٹر سے کپڑے کی مقدار ہر ایک کے لیے متعین نہیں کی جا سکتی۔ کفن پہنانے کے لیے پہلے بڑی چادر زمین پر بچھائی جائے، پھر تہبند پر کفنی یعنی مردہ کو اس پر رکھ کر پہلے کفنی پہنائے، پھر تہبند لپیٹے، پھر بڑی چادر۔ ان تمام مسائل کا تفصیلی بیان بہار شریعت حصہ 4 میں دیکھیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کوئی دعا پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیر دے۔ بہار شریعت حصہ 4 میں 154 صفحے۔ نمبر 2، جو چنا کلمہ شریف پڑھنے میں استعمال کیا جاتا ہے اس اگنیا کو کھانا جائز ہے، مگر نہ کھانا بہتر ہے۔ البتہ میت کا وہ کھانا جو شادی کی دعوت کی طرح کھلایا جاتا ہے ناجائز اور بدعت سیاہ ہے۔ لئن الدعوۃ انما الشرط فی السرور لا فی شرور کما فی فتح القدیر وغیرہ من قدم الصدور، اور عوام مسلمین کے چہلم برسی اور ششماہی کا کھانا بھی اغنیاء کو مناسب نہیں۔ فتاویٰ رضویہ وہو تعالی عالم۔ زید کی عورت کا انتقال ہو گیا۔ اب زید چاہتا ہے کہ اپنی عورت کے جنازے کو کندھا دے، لیکن بکر نے اسے روک دیا اور کہا کہ میں نے علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کندھا نہیں دے سکتا، لہٰذا بکر نے زید کو روک دیا۔ بکر کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے؟ بکر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ علماء کرام سے یہ بھی سنا ہے کہ اس لیے کندھا نہیں دے سکتا کہ عورت شوہر کے جوتی برابر ہے، آج اس کے جنازے کو کیسے کندھا دے سکتا ہے؟ بکر کے کہنے کے مطابق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہار شریعت حصہ 4 میں 141 صفحے پر مذکور ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا، مگر مراتب کے لحاظ سے کندھا نہیں دے سکتا۔ تو یہاں کیا جواب ہے کہ کہاں سرکار کا مرتبہ اور صحابہ کرام کا مرتبہ؟ تحریر فرمائے۔ جواب، بیوی کے جنازے کو کندھا دینا بلا شبہ جائز ہے، اس کی ممانعت ثابت نہیں۔ بکر علماء کرام کو جھوٹ بدنام کرتا ہے، اور اگر یہ صحیح ہے کہ علماء نے منع کیا ہے تو بکر سے کہیے کہ ان علماء کی تحریر لائے۔ زید کا چچا عمر و شرابی و بدکار تھا، جس کی وجہ سے زید اس سے نفرت کرتا تھا۔ اسی نفرت و بیزاری کی حالت میں عمرو کا انتقال ہو گیا۔ زید اس کی لاش مشرق تاڑی فروش کے سپرد کر دی اور کہا کہ تم جس طرح چاہو اس کا کفن دفن کر دو، اس کی تجہیز و تکفین میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اس مشرق نے قصبے کے مسلمانوں سے بھی کہا کہ میت لے جاؤ اور اس کے آخری رسوم ادا کر دو، مگر ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا۔ مجبوراً مشرق نے اس کی لاش اپنی رسم کے مطابق قصبہ میں باجا کے ساتھ گھمایا، پھر دفن کر دیا۔ بعد میں قصبہ کے مسلمان نے لاش نکال کر نہلا دھلا کر نماز جنازہ پڑھ کر دوبارہ دفن کیا۔ زید کے اس فعل پر قصبہ کے مسلمانوں نے متنفر ہو کر اس کا بائیکاٹ کر دیا اور اس کو مسجد میں آنے سے روکنے کا ارادہ بھی کر رہے ہیں۔ براہ کرم زید اور ان مسلمانوں کے لیے جو شرعی حکم ہو مطلع فرمائیں۔ جواب، جب کوئی مسلمان مر جائے، خواہ متقی و پرہیزگار ہو یا شرابی و بدکار ہو، اسلامی طریقہ پر اس کی تجہیز و تکفین کرنا اور جنازہ کی نماز پڑھنا ہر اس مسلمان پر فرض کفایہ ہے جس کو موت کی اطلاع ہو جائے۔ یعنی اگر مطلع ہونے والوں میں سے کسی ایک نے بھی اسلامی طریقے پر تجہیز و تکفین نہ کی اور جنازے کی نماز نہ پڑھی تو سبھی گنہگار ہوئے۔ صورت مسئلہ میں بدصدق مستفتی زید اپنے چچا عمرو کی لاش کفن و دفن کے لیے مشرق کے سپرد کر دینے کے سبب سخت گنہگار ہوا۔ علانیہ توبہ کرے، توقعیہ کا زید علانیہ توبہ نہ کرے، مسلمان اس سے قطع تعلق رکھے، مگر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے ہرگز نہ روکیں، ورنہ روکنے والے سخت گنہگار ہوں گے۔ مشرق تاڑی فروش نے جن مسلمانوں سے کہا کہ میت لے جاؤ اور انہوں نے انکار کر دیا، وہ لوگ بھی گنہگار ہوئے۔ علانیہ توبہ کرے، وہو تعالی عالم۔ زید اور اس کے ساتھ کچھ مسلمانوں نے صلح کلی کی نماز جنازہ وہابی امام کے اقتداء میں پڑھی۔ آیا ان کا یہ فعل جائز ہے یا نہیں؟ شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟
جواب: صورت مسلح میں برصدق تحریر اگر زید اور دیگر مسلمانوں نے وہابی کے پیچھے اس کی وہابیت جانتے ہوئے مسلمان اعتقاد رکھ کر نماز جنازہ ادا کی تو کفر ہے۔ علی اعلان توبہ تجدید ایمان و نکاح ضروری ہے، اور اگر وہابی امام کو مرتد و بد مذہب سمجھتے ہوئے پڑھی تو فسق ہے، اعلانیہ توبہ لازم ہے۔ یہی حکم وہابیت صلح کلی کے نماز جنازہ پڑھنے کا بھی ہے۔ واللہ تعالی و رسولہ اعلی عالم۔ زید بچپن سے مذہب حنفی رکھتا ہے، لیکن وہابی کے یہاں پڑھاتا بھی تھا، اسی وجہ سے وہابی کے یہاں آتا جاتا رہا، لیکن جب معلوم ہوا کہ وہابی کا عقیدہ خراب اور باطل ہے تو زید سے کہا گیا تو زید نے توبہ کیا، اور جس علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ کافر ہیں تو ان کو کافر بھی کہا، لیکن وہابی کے یہاں آنا جانا بند نہ کیا۔ حالانکہ زید نے 3 مرتبہ توبہ کیا، پھر بھی اس کا وہی اختیار رہا، لیکن قریب عرصہ گزر رہا ہے کہ زید نے کہا میں اب صدقے دل سے توبہ کروں گا، لہذا زید کو پھر توبہ کرایا گیا، لیکن تجدید نکاح نہیں کرایا گیا۔ غفلت کی وجہ سے اور زید کا انتقال ہو گیا تو زید کی جنازے کی نماز پڑھی جائے یا نہیں؟ دارانہا لیکن زید کہتا تھا کہ جب سے ہم نے 3 مرتبہ توبہ کیا ہے اس وقت سے وہابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، نہ ان کا ذبیحہ گوشت کھایا، لہذا اناج اور روپے کے لالچ میں جاتا تھا۔ جواب: اگر زید واقعی سنی تھا اور اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹھی، قاسم نانوتوی اور اس کے ماننے والوں کو ان کے کفریات قطعیہ کی وجہ سے کافر کہتا تھا اور اسی عمل پر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم۔